صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، لاہور والا۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737, 1C Block A Main Boulevard, BOR Society, Johor Town, Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس، ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ آن لائن رائڈ میں ایک شاندار اضافہ، آرام دہ اور محفوظ سفر کی ضمانت کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ میں ابھی اپنی رائڈ بک کیجیے اور لطف اٹھائیں اپنائیت کا۔ آپ کے ساتھ جنہوں نے الحمرہ میں کافی مدت کام کیا، پیار کیا، آپس میں بھائیوں کی طرح آپ رہے، قضائے الہی سے اللہ تعالیٰ کے بعد ہر شخص نے جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے ساتھی رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں آج کیا کہتے ہیں؟ جی، دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ کتنے لوگ اس کے محبت کرنے والے، کون شخص جنتی ہے اور کون نہیں ہے۔ جتنے لوگوں نے اس سے محبت کی، پیار کیا ہے، اور ان کی تعداد، ان کا تعزیت کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ واقعی ایک عظیم انسان تھے، ایک عظیم آفیسر تھے، وہ جسے کہتے ہیں جی ڈیوٹیفل، آنیسٹ، رسپانسیبل۔ اگر یہ تینوں خوبی ہم نے دیکھی ہیں تو حاجی رزاق میں دیکھی ہیں، اور اس نے ماشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کیا، بڑا اچھا ٹائم اس نے گزارا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے اور اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ آپ کے ساتھی رہے ہیں، آپ کے یہاں رہے ہیں، ہر شخص سے انہوں نے آج ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مقام پہ بلا لیا ہے جہاں سے کوئی جا کے آتا نہیں۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں آج ان کے بارے میں؟ تاثرات تو اس قسم کے ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہیں۔ ان کا ہمارا تقریباً 35 سال کا یہاں پر ایک ساتھ تھا، اور انتہائی ملنسار، مخلص اور اپنے کام سے لگن میں رہنے والے افیسر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی اب یادیں ہمیشہ یاد رہیں۔ ہمارے سینئر اداکار راشد محمود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر، دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ آج حاجی رزاق صاحب اللہ کو پیارے ہیں، چلے گئے ہیں ان کے پاس، جو گیا ہے واپس نہیں آتا۔ ان کے بارے میں آپ کے ساتھ اچھی دوستی تھی، اچھی آپ کی عزت کرتے تھے، اور 35 سال کا عرصہ ہوا ان کو اپنا ٹنڈور پورا کر کے گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں کچھ رشتے، کچھ ناطے، کچھ تعلق، کچھ ایفیلیشنز ایسی ہوتی ہیں جو بینگ اے مسلم ہمارے بلیفز ہیں کہ جو آیا اسے ایک دن واپس جانا ہے، تو یہ آنا جانا تو لگا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے چلے جانے سے ایک کسک جو ہے وہ مستقل جب تک آپ حیات رہتے ہیں آپ کے دل میں رہتی ہے۔ حاجی رزاق بڑا ہی ڈیووٹیڈ، کمیٹڈ، ویل مینرڈ اور اپنے پروفیشن سے جڑا ہوا شخص تھا۔ کئی دہائیاں ساتھ رہا اس کا، ہمارے سامنے ہی وہ اس آرٹس کونسل میں آیا، پھر ساری زندگی اس کی یہیں گزر گئی، ریٹائرمنٹ تک وہ تو ایک اچھا آدمی تھا، اس کی کمی رہے گی۔ بڑا ہی باادب، ویل مینرڈ، محبت کرنے والا، اور اپنے اس پروفیشن سے اس قدر جڑا ہوا تھا کہ وہ اس میں آسانیاں، اپنے اسٹیج مینیجر ہونے کے ناطے ٹیموں کو آسانیاں عطا کرتا تھا، کوئی ہرڈلز کریٹ نہیں کرتا۔ اللہ میاں اس کی مغفرت کرے،
जन्नतों में उसके मकाम बुलंद हो। हमारी यादों में वो रहेगा। चला तो गया, लेकिन जो यादों में होते हैं वो दूर थोड़ी होते हैं, वो आपके साथ ही होते हैं। लेजेंड अदाकारा जनाब ज़री पन्ना सलमान साहब हैं। हम बात करेंगे कि जनाब कुछ लोगों से कहीं काम करते रिश्ते बन जाते हैं और वो अपनों से ज़्यादा रिश्ते होते हैं। और यहाँ आज हाजी रज़ाक साहब को 5 दिन हो गए उनको वफ़ात पाए हुए। जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन जहनों में उनकी यादें ताज़ा रहती हैं। हम बात करेंगे ज़री पन्ना साहबा से। जी, एक और कीमती असासा, एक ख़जाना चला गया। वो हाजी रज़ाक नहीं था, एक बहुत बड़ा ख़जाना था। और इतना आमिल व फाजिल और इतने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने सहारा दिया। बाकायदा तौर पे एक जिन्हें कहना चाहिए, मैं तो समझती हूँ जो अलहमरा में ये जो दरख्त है बरगद का, और ये हमारा वो एक साया जिसके साए में सारे आर्टिस्ट बैठते थे, और इतना काबिल, इतना आमिल, इतना खुश मिजाज, हर एक के काम आने वाले थे कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जितना भी अफसोस करें कम है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जी, हमारे साथ हैं गुलाम मोहम्मद साहब। हम बात करेंगे हाजी रज़ाक साहब की फौतगी पे कि वो कैसे प्यार करने वाले, कैसे अफसर थे, कैसे दोस्त थे, बताएं। जी, हाजी रज़ाक साहब, हाँ। हाजी रज़ाक साहब साढ़े बहुत अच्छे अफसर सन। साढ़े नाल बहुत अच्छा उन्होंने रवैया है। असीं उन्हां लई दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला उन्हां नूं जन्नत अल फिरदौस विच आला मकाम दे। जी, हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार, कालम निगार और बहुत सी अपनी खूबियों के मालिक आज जनाब हाजी रज़ाक साहब हम में नहीं हैं। इन्होंने भी उनके साथ 35 साल का अरसा उन्होंने अलमरा को दिया है। जाने वाले चले जाते हैं, यादें रहती हैं। आप क्या कहते हैं शाहजहां साहब? मैं क्या कहूँ, ताज़ियत ही कर सकता हूँ कि वो एक अच्छा शख्स था, एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा दोस्त था। और जाहिर है कि सब ने इस दुनिया को छोड़ देना है, उसने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जाने के बाद भी दिलों के अंदर बसते हैं और उनकी यादें जो हैं वो हमेशा जो है ये बताती रहती हैं कि वो अभी दुनिया से नहीं गए। हाजी रज़ाक का भी ताल्लुक़ ऐसे ही इस ग्रोह से है कि जो दिलों के अंदर बसता है और दिलों के अंदर रहेगा। वो एक बेहतरीन दोस्त था, बेहतरीन इंसान था और उसे दोस्तियां निभाना भी आती थी। मैं तो उसका 25 साल पुराना दोस्त हूँ और उस वक्त का दोस्त हूँ कि जब मैं ना शाहनवाज़ था ना मैं राना साहब था, मेरी कोई शनाख्त ही नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उसने जिस तरह से मोहब्बत का इजहार किया और कई मौक़ों के ऊपर मुझे इस अलमरा के अंदर आने की भी जो है वो दावत भी दी और मुझे लेकर भी आया। तो मुझे तो उसकी ये मोहब्बतें, ये चाहतें, ये बातें जो हैं ये हमेशा याद रहेंगी। अल्लाह उसे गरीक रहमत करे और उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर उसके दर्जात को बुलंद करे। अच्छा जी, मौत आनी है, हर शख्स को आनी है, लेकिन जाने वाले कुछ जहनों पे अपने नक्श ऐसे छोड़ जाते हैं जो यादें रह जाती हैं। जी, आज उनके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें देख, हाजी साहब बेहतरीन इंसान थे जी। अलमरा में जब वो आए थे तो हमारे सामने ही आए थे, बिल्कुल यंग थे, 22-25 साल के जवान। सारी ज़िंदगी उन्होंने यहीं हमारे सामने ही गुजारी, साथ ही। और रिटायरमेंट बर्दाश्त नहीं कर सके मेरा ख्याल है। अभी तो रिटायर हुए थे, अल्लाह ने बुला लिया। बहुत अच्छे आदमी, इतना मिलनसार आदमी, क्या बात। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़हीर शेख साहब हैं। जाने वाले चले जाते हैं, जो आया उसने जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, जिनकी 35 साल का अरसा उन्होंने यहाँ गुजारा। जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने, आप भी मिले होंगे, आप कई दफ़ा मिले होंगे, जाहिर है आज आपके लिए
ان کے لیے آپ کے دل میں کیا کوئی ایسی بات جو آپ کو پتہ ہو کہ وہ ایسے انسان تھے محبت کرنے والے پیار؟ جی حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ پہلے دن جب ہم صحافت میں آئے تھے 2003 میں، تب سے تقریباً انہی دنوں سے ان سے رابطہ، ان سے تعلق شروع ہوا، اور ان کی ریٹائرمنٹ تک اسٹل ہم ان سے رابطے میں تھے، ان سے ملاقاتیں تھیں، ہمارے بہت جھگڑے بھی ہوئے، صلح صفائیاں بھی ہوئیں، بڑی محبت بھی تھی۔ ان کا بہت افسوس ہے ہمیں، کیونکہ وہ صحافیوں سے بہت تعلق رکھتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور جو بہت زیادہ ان کے قریب تھا نا، ان سے لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے، جن میں میں بھی شامل ہوں، اور بھی ہمارے دوست ہیں۔ اور لیکن یہ جھگڑا جو تھا یہ صرف محبت کا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ پہ ان کا راج تھا، اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اسٹیج پہ یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ، کبھی کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کسی سے مل رہے ہیں، اور آج ایک تصویر بن کے ان کی وہاں لگ گئی ہے۔ بس اب وہ تا قیامت اسی طرح خاموش رہیں گے، اور دکھ اور تکلیف تو بہت ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، ان کے لواقین کو بھی، اور ہم دوستوں کو بھی جو ہے نا، ان کی یاد جو ہے نا وہ تو ہمیشہ آئے گی۔ باقی ہم دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شفیق انسان کو جنت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے۔ حاجی رزاق صاحب جو تھے، نوید صاحب، وہ یہاں انہوں نے 35 سال کا عرصہ گزارا، بہت شائستہ اور نفیس انسان تھے۔ آج ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی میں سب سے پہلے تو اس المناک حادثے کو میں دل مان نہیں رہا، تسلیم نہیں کر رہا اس چیز کو۔ میرا حاجی رزاق صاحب سے تعلق 2001 سے تھا، جب سے میں صحافت میں آیا، اور بڑی ہی ملنسار شخصیت، بہت ہی دھیمے مزاج کے انسان، بہت بااخلاق، اور ایک ایسا انسان جس کے ساتھ آپ کو دوستی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میری انہوں نے شعبہ صحافت کے آغاز میں انتہائی رہنمائی کی، بہت زیادہ انہوں نے گائیڈ کیا مجھے، اور آج ابھی تک میرا دل تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں غریق رحمت کرے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ جو چلا گیا ہے واپس نہیں آئے گا، جو آیا اس نے جانا بھی ہے۔ سینکڑوں یادیں دلوں میں لوگوں کے دل و دماغ میں چھا جاتی ہیں جب کوئی ہم سے چلا جاتا ہے دور۔ تو آج ہم میں حاجی رزاق صاحب نہیں ہیں، پرویز رضا صاحب، آج ان کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ حاجی رزاق ایک بہت اچھا انسان تھا جی۔ وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آیا اس نے جانا تو ہے، یہ تو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہی سچ ہے، اور اس سچ کا سامنا سب نے کرنا ہے۔ تو پیچھے وہی رہ جاتا ہے جو انسان اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ تو حاجی رزاق انہی لوگوں میں سے ہے جس نے بڑی اچھی اننگ کھیلی ہے، بہت اچھی اننگ، سب سے پیار کیا، سب فنکاروں سے، سب دوستوں سے، اپنے کولیگ سے۔ تو دونوں حوالوں سے ایک افسرانہ حکمت عملی جو ہوتی ہے کبھی نہیں اپنائی، ہمیشہ پیار کیا اور دعائیں لی ہیں سب کی۔ اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تھینک یو سر۔ ہمارے ساتھ ہیں جواد حسین صاحب، سینئر، ایک بہت بڑا نام جنہوں نے محنت کی، اسٹیج کی دنیا میں، ٹیلی ویژن کی دنیا میں اور فلم کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، نہ کہ نام پیدا کیا، لوگوں سے دوستی بنائی۔ آج 35 سال کا عرصے سے جناب عبدالرزاق صاحب اس العمرہ میں تھے، جنہوں نے آپ سے دوستی بھی کی، آپ سے بیٹھے بھی، بھائیوں کی طرح پیار کیا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، تو جواد صاحب آج ان کے لیے کچھ چند الفاظ پیار کی۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ 35 سال سے جو میرا اور میرے تمام دوستوں کا جو ہمراہ میں آتے ہیں، جو وارم جو ویلکم ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس سے بڑی ان کی کیا تعریف۔ جیسے ہم گھروں میں جاتے ہیں تو مائیں، بیویاں، بچے، بہن بھائی ویلکم کرتے ہیں، نانیاں، دادیاں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ویلکم ہمیشہ، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا پھر مہینہ نہیں کیا، نہیں، روز آئیں تب بھی، مہینے بعد آئے تب بھی، اس طرح انہوں نے وتھ اوپن آرمز اور مسکراتے اور ہنستے اور لافٹر دیتے ہوئے استقبال، چائے پانی، نماز کے سخت پابند،
तो मौसलात के नेक बेटियां थीं, बेटा नहीं था। कभी कभी इजहार करते लेकिन खुश होते कि अल्लाह ने शुक्र है बेटियां अता फरमाएं, उनके लिए दुआ को हम भी दुआ उनकी बेटियों के लिए अल्लाह उनके घर आबाद करे, नसीब अच्छे करे। तो मेरे ख्याल में ये 35 साल इस तरह का रवैया अख्तियार करना, एक दफ़ा भी मैंने उनको तल्ख कलामी करते मैंने नहीं देखा, शायद किसी और ने देखा हो, मैंने नहीं देखा। तो अब्दुल रज़ाक साहब एक भाई थे, एक बाप थे, एक बेटे थे, जितने भी रिश्ते हैं सब उनके अंदर अल्लाह ने समो दिए थे। उनकी ज़िंदगी जैसे मेरे आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाहियों पर जन्नत दोज़ख का फैसला है। तो मैं भी और मेरे बहुत से कुलीग्स उनके हक़ में गवाही देते हैं कि वो इंतहाई नेक, परहेज़गार और खुश मिजाज आदमी थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला दर्जा अता फरमाए। जनाब सीनियर साफ़ी हमारे साथ हैं, बहुत सा टाइम गुजारा उन्होंने उनके साथ। ताहिर बुखारी साहब से आज बात करेंगे, जहाँ 35 साल का अरसा उन्होंने यहाँ गुजारा और दोस्ती, प्यार, मोहब्बत बांटा। उसकी वजह ये है कि आज आप देख रहे होंगे, अंदर जाएंगे जब वो लोग काफ़ी आए हैं उनकी ताज़ियत के लिए। आप क्या कहते हैं ताहिर बुखारी साहब? इधर आइए, मेहरबानी आइए, थैंक यू जी। हाजी रज़ाक साहब से मेरा उस वक्त का तल्लुक़ है जब मैं नया इस फील्ड में आया था, रिपोर्टिंग में आया हूँ। तो हमारे पास 2-3 जगह ही होती थी, एक स्टूडियो निगार खाने, एक PTV और तीसरा अलहमरा में हम कवरेज के लिए आते थे। तो यहाँ मेरी मुलाकात हुई, ये तो याद नहीं कब हुई, लेकिन ये है कि इब्तदा ही में इनके साथ दोस्ती हो गई और बहुत अच्छा तल्लुक़ रहा, ना सिर्फ मुझसे बल्कि तमाम मीडिया के लोगों से उनके साथ बड़ा तल्लुक़ था, बड़ी दोस्ती थी। और मुझे यूँ लग रहा है कि हाजी साहब का इंतकाल नहीं हुआ बल्कि हमारे पास ही इधर किधर मौजूद हैं। तो जब भी अलहमरा में आएंगे तो हमें हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की याद ज़रूर सताए। मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करूँ। जी हमारे साथ हैं लेजेंड अदाकार जनाब आसिम बुखारी साहब, जो जिन्होंने टाइम अपना फ़िल्म को भी, थिएटर को भी और टेलीविज़न को भी दिया। 35 साल से यहाँ वो तैनात थे जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब। उन्होंने हमेशा दोस्ती, प्यार बनाया। आपके साथ तो उनका काफ़ी अरसा गुजरा है, जब से वो आए, आप उनसे सीनियर थे। तो उनके बारे में आज जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन यादें दिलो दिमाग में रह जाती हैं। तो कोई बात सर? वो बंदा ऐसा था कि जो भी उससे मिलता था वो बंदा बाहर आके कहता था जी हाजी रज़ाक मेरा दोस्त है, यानी वो हर एक का यार था। वो रिश्ता कोई हो ना हो, उसके साथ कोई काम हो ना हो, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा था कि हर कोई उसको अपना दोस्त समझता था। बड़ा प्यारा और रफ़ीक आदमी था। चला गया, अल्लाह उसे गरीब रहमत करे और उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे साथ है जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दोस्त जनाब मुनीर खान साहब। काम तो पड़े गए है, लेकिन आज जहां हम आए ये एक फौतगी है, और वो फौतगी भी ऐसी है हर दिल अजीज़ की, जिसने हर किसी इंसान से प्यार किया है, मोहब्बत की है। अरसा 35 साल का अरसा उन्होंने गुजारा है अलमरा में, और अपनी साहब छोड़ गए। जो जाने वाले वो आते नहीं हैं। मुनीर खान साहब, उनके बारे में चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब का तारीख़ी रेफरेंस है। हमारी दुआ है कि अल्लाह मियाँ हाजी साहब को करवट जन्नत नसीब करे। हाजी साहब एक बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत इंसान थे। जब भी कभी उनसे मुलाकात होती, बड़ी शफ़क़त, बड़ी ही मोहब्बत के साथ पेश आते, खींच के अपने कमरे तक ले जाते, आओ चाय पिए। अक्सर ऐसा हुआ है। और एक बात जो कि बहुत ही देर गौर है, वो बंदे को भूलते नहीं थे। नहीं, आप यकीन करें, खुदा शाहिद है, वो सऊदी अरब अल्लाह के घर बैठे हुए हैं मक्का मुकरमा में। तो मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं मुनीर यहाँ पे तेरे बड़े फ़ैन हैं, तेरा प्रोग्राम फड़े के देखते हैं और तेरी ही बातें किए जा रहे हैं मेरे साथ कि हाजी साहब वो मुनीर खान कैसा है। बस जी, अब तो यादें ही हैं। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह। अच्छा मुनीर खान, आपका मेरा भी माशाल्लाह एक अरसद दराज से भाई हैं आप मेरे छोटे। वो मोहब्बत क्यों करते थे? किसी ने आज तक इसकी बैकग्राउंड या नहीं? असल में उनकी बेटियां थी, बेटा नहीं था, तो वो ये सोचते थे कि यही मेरे बेटे बेटियां हैं जिनसे मैं प्यार करूं। ऐसा भी ये भी बड़ा सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल बिल्कुल नहीं है। वो वैसे ही बेलौस
اور پرخلوص محبت کرنے والے انسان بھرے ہوئے تھے بس بالکل آپ بلیو کریں کہ کبھی ان کی نظروں میں لالچ نہیں دیکھی، کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں سنا کہ جس میں لالچ ہو. تو وہ بڑے ہی پیار والے بندے تھے، بڑے ہی اچھے انسان. بہت شکریہ جی. جی حاجی عبدالرزاق صاحب کا دنیا سے رخصت ہو جانا الحمرا کی جو ہے وہ رونقوں میں کمی ہو گئی ہے. اور حاجی صاحب بڑے پیارے آدمی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا. حاجی صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان کے اخلاقی معاملات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور وہ اپنے دوستوں کے اندر ایک بہت خوبصورت جو ساتھ تھا، ہم ان کی کمی محسوس کرتے ہیں. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اپنے جواہرات میں جگہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ ہیں شاہد خان صاحب، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام. وہ ہمارے بھی تھے عابد علی خان صاحب، سب آج تک لوگوں کے دلوں میں دماغ میں ہیں. وہ آپ آج اس شخص کے ہیں جنہوں نے 35 سال یہاں لوگوں سے پیار محبت حاجی رزاق صاحب نے دیا ہے، اور یہ بھی کرتے تھے، اگر غصہ ہوتے تھے تو منٹ میں مان بھی جاتے تھے. شاہد صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے ٹرو کہا کہ وہ غصہ بھی کرتے تھے، اور میں اکثر یہ کہتا تھا کہ ان کی اور ہماری جاب میں یہی پرابلم تھی کہ انہیں ہماری اصلاح کرنی ہوتی تھی اور ہمیں وہ بری لگتی تھی. لیکن جب اویئرنیس آئی، پتہ چلا، تو کہا یہ تو ہماری بہتری کے لیے. میرے بڑے بھائی عابد خان صاحب وہ فرماتے ہوتے تھے کہ یار جو بندہ تجھے کہنا شاباش شاباش شاباش، اس کا مطلب وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو تمہیں روکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بارے میں وہ سوچتا ہے. حاجی رزاق صاحب کے ساتھ بڑی اچھی یادیں، اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بڑا ہی پیار تھا، بڑے ہی نفیس شخص تھے. اور میں جب بھی ڈرامہ کرتا تھا وہ مجھے کہتے گھر سے کھانا بنا کے لانا، وہ پھر میں لاتا تھا، تو دین مجھے انٹری کرنے کی اجازت ہوتی تھی. آج آپ نے اسٹیج کی نمائندگی کی ہے، بہت بڑی بات ہے شاہد صاحب، کیونکہ لوگ خوشی میں تو دوڑ کے جاتے ہیں، غمی میں جانا چاہیے. یہ آپ آئیں. یہ ہے ڈیزاسٹر ہمارے ملک میں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم خود ہی خود کو کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ غلط بات ہے. ہم ایکٹر ہی ہیں، اور ہم صحافی حضرات، ایکٹر حضرات، اور جو بھی اس کاروبار سے منسلک ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی غمی خوشی میں ضرور شریک ہونا چاہیے، خاص طور پہ غمی میں ضرور شریک ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ بہت پیارے، بہت پرانے، میں اتنے پرانے بھی نہیں کہوں گا کہ جتنے ہیں جناب گام صاحب، جنہوں نے ایز اے پروڈیوسر سے آغاز کیا اور آج کل فلمیں لکھ بھی رہے ہیں، گانے بھی لکھ رہے ہیں. جناب گام صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب اسٹیج مینیجر تھے، کیسے لوگ تھے؟ کیسے جانے والے تو نہیں آتے، ان کی یادیں رہ جاتی ہیں. جی حاجی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے انسان تھے. ہم جب بھی آئے بہت عزت کرتے تھے، بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے. جب بھی ہم آئے ہیں تو اب وہ الفاظ نہیں ہے جو ہم ان کے بارے میں کہہ سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر دے. اور باقاعدہ نمازی تھے، اور نماز باقاعدہ پڑھتے تھے، اور یہاں کے کام بھی انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے سارے. تو وہ اب کیا بتائیں، بہت اچھے. جناب زلفی صاحب، کون نہیں آپ کو جانتا ہے؟ تعارف کرانے کا تو یہ موقع بھی نہیں ہے. جو دنیا میں آتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں، ان کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا عرصہ کام کیا، آپ ان کی محبت کو بھی جانتے ہیں، ان کے پیار کو، غصے کو بھی. ان سے بات کرتے ہیں، آپ ان کے چاہنے والے آپ کو سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے اپنی فیلنگ شیئر کرنے کا موقع دیا. حاجی عبدالرزاق جو کہ اسٹیج مینیجر یہاں پر الحمرا تھے، اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. بہت افسوس ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ وہ انہوں نے یہاں پاکستان کیا اپنے جو الحمرا آرٹ سینٹر میں جو پرفارم کر کے دیے ہیں، وہ جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، انہوں نے بہت احسن طریقے سے دی ہے. اور وہ انتہائی ہر دل عزیز انسان تھے. آج آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا. بے شمار سینئر فنکار یہاں تشریف لائے، بے شمار جونیئر فنکار، الحمرا آرٹ سینٹر کے لوگ، صحافی حضرات جن کا وہ بہت ہی ہر دل عزیز تھے. تمام لوگوں نے یہاں آ کر پارٹیسپیٹ کیا. یہ کسی بھی انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور ان کی خدمات کو سراہنے کا بہترین طریقہ ہے. ہم حاجی عبدالرزاق صاحب کی دل سے محبت کرتے ہیں، ان کی ہمیشہ ہمارے دل میں جگہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج الحمرا میں حاجی عبدالرزاق صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کے لیے ایک تعزیتی ریفرنس ہوا.
اینڈ آئی تھنک کہ الحمرات ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کی آرگنائزیشن ہے جو آج اس مقام پہ کھڑی ہے. وہ اپنے اس طرح کے جتنے بھی ورکرز تھے جن میں حاجی صاحب بھی ایک شامل تھے ان کی وجہ سے ہے, جنہوں نے سال ہر سال کام کیا, ادارے کو اپنا بیسٹ کنٹریبیوشن دیا اور ادارے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا. تو آئی تھنک جتنی ہماری اچھی روایات ہیں ان میں ایک یہ خوبصورت روایت بھی ہے کہ جو اس جہان سے چلے گئے ان کے لیے بھی ایک ریفرنس ہو سکے. ان کے دوست, فرینڈس, فیملی, ریلیٹیوز اور جتنے لوگ ان کو پروفیشنلی جانتے تھے آج وہ سب اکٹھے ہوئے, انہوں نے ان کو یاد کیا, ان کے لیے دعا بھی کی. اور آئی تھنک اسی طریقے سے ہمیں اس روایت کو آگے رکھنا چاہیے, جاری رکھنا چاہیے. اور حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. میرا نام کامران ابرار ہے اور حاجی عبدالرزاق صاحب سے میرا کوئی 25-26 سال سے تعلق ہے. حاجی رزاق صاحب بہت ہی نفیس, اچھے اور اخلاق والے انسان تھے. جب بھی ہم نے الحمرا لانا تو حاجی صاحب سے ملنا, حاجی صاحب کے پاس آفس میں بیٹھنا. حاجی صاحب ہمیں چائے پینے کے بغیر کبھی بھی نہیں جانے دیتے تھے, لیکن آج وہ حاجی صاحب ہم میں نہیں ہیں. آج ہم 1 سال بعد الحمرا حال آئے ہیں اور بڑا دل دکھ ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کو جنت میں جگہ دے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. اور ناصر کاظمی نے کہا تھا جسے صدیوں نہ بھولے گا زمانہ, یہاں کچھ حادثے کل ہو گئے ہیں جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. لاہور کے علاقہ ٹاؤن شپ کی سب سے قدیمی دکان اے ڈی شیخ ڈرائی فروٹ اینڈ پنسار سٹور. ہمارے ہاں ہر قسم کے روغنیات, مربع جات, ارکیات, مشروبات, خالص شہد دستیاب ہے. ہمارے ہاں مکس ڈرائی فروٹ, اعلیٰ اور معیاری روغنیات کا مرکز, مغز اخروٹ, چلغوزہ اول کوالٹی بنو, ایرانی خشک انجیر, پنجیری کا سامان بھی دستیاب ہے. مربع جات, روغن ناریل, روغن بادام اور کلونجی, ہمدرد کرچی, مرحبا آفتاب کرچی کی تمام سربند ادویات دستیاب ہیں. شادی بیاہ کے لیے کھلے اور خوبصورت پیکٹوں میں بند اور تیار کی جاتی ہیں. ڈرائی فروٹ کی تمام اقسام کی ورائٹی 12 ماہ دستیاب ہے. پورے پاکستان میں ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے. لاہور کے علاقہ ٹاؤن شپ کی سب سے قدیمی دکان اے ڈی شیخ ڈرائی فروٹ اینڈ پنسار سٹور, المدینہ روڈ, ٹاؤن شپ, لاہور.